معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس رب کائنات نے پھر سے ایک مرتبہ ہمیں براہ راست جڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی احسان رضا صاحب ہیں، اور قبلہ سے آج یہ عرض ہے کہ ہمیں میلاد شریف کی شریف حیثیت بتائیے کیا ہے، کیا میلاد شریف منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم میلاد شریف کے موقع پر درود کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قبلہ سے عرض یہی ہے کہ اس کی تفسیری طور پر ہمیں آگاہ کیجیے کہ ہم میلاد شریف منا سکتے یا نہیں۔ قبلہ بیان فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ میلاد شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اصل میں لوگوں کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ بے شک میلاد، مولود اور ولادت یہ سب ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش، یعنی پیدا ہونا۔ بے شک بے اب چاہے وہ کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی اللہ کے نبی پیدا ہوئے، تو سب کے لیے شک عربی میں میلاد ہی لفظ ذکر ہوتا ہے۔ اب بے شک میلاد شریف یعنی ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو میلاد شریف مناتے ہیں، یہ کسے کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اس کے ثبوت میں کچھ آیت کریمہ پیش کروں گا۔ تو اس کی حقیقت جاننا ہم پہ پہلے لازم ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد شریف کی حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا ہے، یعنی حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ، یشیر خارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، یہ میلاد شریف ہے۔ اب بے شک اس میں کوئی طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، بھئی اگر یہی چیزیں کسی محفل میں بیان کی جائیں تو وہ بھی میلاد شریف ہے۔ نماز کے اندر بے اگر ایسی آیتیں جس میں ولادت کا ذکر ہے وہ آ جائیں تو وہ بھی میلاد شریف ہے، نماز کے اندر ہی۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور بے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، پیدائش کے واقعات بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی میلاد شریف ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر کے بے بیان کرے تو یہ بھی میلاد شریف ہے۔ اور کوئی بے اسے شک نظم میں پرو کر یعنی نعت کے طریقے پر بیان کرے تو یہ بھی میلاد شریف ہے، یا کوئی اسے تقریر کے انداز میں بیان کرے تو یہ بھی میلاد شریف ہے۔ بے شک یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کرنا، ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، یہ سارا کا سارا میلاد شریف ہے۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ ماشاء اب اللہ۔ اس پہ میں چند آیت کریمہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، پھر تمام لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آسمان سے دسترخوان نازل فرمانے کی دعا فرمائیے۔ تو حضرت بے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانے تو اس کے بعد میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، جسے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے مولا تبارک و تعالی، ارشاد فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرین۔
یعنی ماشاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے، عید ہو جائے۔ پتہ چلا کہ جس دن اللہ کی نعمت اترتی ہے اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنا لیا اور بے ان شک کے ماننے والوں نے عید کا دن بنا لیا۔ اب یہ بے اتوار کا دن تھا جس دن کو عید کا دن بنایا، اور آج تک عیسائی اتوار کی چھٹی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اسی دسترخوان نازل ہونے کی وجہ سے، بے یعنی شک چونکہ وہ نعمت کا نزول ہوا اس دن، اس لیے آج تک وہ لوگ اس دن کو عید مناتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ جس دن کوئی نعمت اترتی ہے تو اس دن کو عید کا دن بنا لیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، ہمارے جسم میں جان پیدا فرمائی، ہمیں دکان مکان یا مال و زر کا مالک بنایا، اولادیں عطا فرمائی۔ یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے، بے لیکن شک کوئی بھی نعمت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بے شک اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر بھی احسان نہیں جتلایا کہ اے بندے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، ایسا نہیں کہا، یا میں نے زبان عطا کی، یا میں نے تیرے جسم میں جان عطا کی، یعنی کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے بہت بڑا مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو رسول کو بھیجنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نعمت ہے، اور نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا، ظاہر سی بات ہے کسی اور نعمت پر نہیں جتلایا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جسے اللہ رب العزت بھیجنے کے بعد میں ہم سب پر احسان جتلا رہا ہے۔ بے شک اب سوچیں آپ کہ معمولی نعمت کے بدلے میں جب ایک دسترخوان اترا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے عید کا دن بنا لیا۔ تو جس دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر غلامان مصطفیٰ اس دن کو عید کا دن کیسے نہ منائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب ہمارے رب کی نعمتیں تو بہت ہیں، بھئی کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے تو یہ بھی رب کی نعمت ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہے تو یہ بھی رب کی نعمت ہے، اور نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ نعمت ہے کہ جس پر اللہ نے احسان جتلایا، تو اس نعمت کا تو جتنا زیادہ ہو انسان کو چرچا کرنا چاہیے۔ بے شک تو اس آیت کریمہ سے دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی جن سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ کرنا چاہیے، یعنی میلاد شریف ولادت کے واقعات کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یعنی اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ چوتھی آیت کریمہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی ہم لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد میں آئے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد میں آئے ہیں، اور ہم اپنے آقا کے 1400 سال کے بعد میں میلاد منا رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میلاد منایا۔ کیا بات 28ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6 ہے، سورہ نمبر 61 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں
جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام پاک احمد ہے۔ تو سبحان حضرت اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس محفل پاک میں یہ میلاد منایا، سرکار کے آنے کی خوشخبری اپنے امتیوں کو عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ میلاد منانا بالکل جائز ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اگر میلاد منانا جائز نہ ہوتا تو کبھی سرکار کے آنے کا تذکرہ نہیں فرماتے۔ بے شک۔ 4 آیت کریمہ ہو گئیں۔ 5ویں آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل، یعنی سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اب بے رحمت شک۔ کیا ہے؟ یعنی فضل۔ اللہ نے یہ ہم پر فضل کیا کہ اپنے محبوب کو بھیج دیا تو ہم اس کے فضل پہ بھی خوشی مناتے ہیں۔ رحمت کیا ہے یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ رحمت کے بارے میں اللہ نے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ دوسرے الفاظ میں رحمت جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر خوشی منانے کے لیے تو خود خدا نے فرما دیا کہ اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت غلامان مصطفیٰ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ بے شک۔ مواہب لدنیہ میں اور مدارج النبوہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمینہ خاتون رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا ہے، سبحان صلاۃ و اللہ۔ سلام پڑھا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ہاں ازلی راندہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا، اس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت ملائکہ بھی ہے، یعنی بے شک۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور یہ بے بھی شک۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کے وقت کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے، بے اور شک۔ شیطان جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ تو اب لوگوں کو واہ۔ اختیار ہے، چاہے تو پیدائش کے وقت کھڑے ہو کر کے سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے میلاد منا کر کے فرشتوں کے سنت پر عمل کریں، یا چاہے تو شیطان کے کام پر عمل کر لیں۔ کیا بات ہے۔ اب یہ اتنی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں دنیا سے جاؤں اس دن پر بھی سلام، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں اس دن پر بھی سلام۔ یہ سورہ مریم کے اندر آیتیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ اب مشکات المصابیح یعنی مشکات شریف میں فصل اول باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صفحہ نمبر 512 پر ہے، کیا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کے پاس جا کر کے فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سناؤ۔ معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ بھی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے نعت سنتے تھے، نعت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ہی ذکر ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا۔ اب مشکات کے ہی اندر ہے بے شک۔ کہ باب فضائل سید المرسلین فصل ثانی میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، شاید حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب میں طعن کرتے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے اور پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہترین مخلوق میں کیا، پھر ان کے 2 حصے کیے عرب و عجم، ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں سے کیا، پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے اور ہم کو ان میں بہتر یعنی قریش میں سے کیا ہے۔
تو سرکار علیہ السلام نے سبحان اللہ، خود اپنا تذکرہ ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ ماشاء میرے آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا بالکل جائز ہے۔ ہاں یہ کہ شریعت کی حد میں رہ کر کے انسان کو میلاد منانا چاہیے، یہ نہیں کہ ڈھول تاشے گاجے باجے معاذ اللہ جھنکار وغیرہ ہارمونیم یہ ساری چیزیں لے کر کے لوگ میلاد منائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو ناجائز کام ہے وہ ناجائز، لیکن اصل چیز جو ہے میلاد شریف منانا یہ بالکل جائز ہے۔ ایک روایت میں سناتا ہوں، بخاری شریف کتاب النکاح اور باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جلد نمبر 5، یعنی صحیح بخاری میں یہ شرح میں ہے، اور مصنف ابن عبد الرزاق اور سنن کبریٰ للبیہقی، شعب الایمان للبیہقی اور طبقات ابن سعد میں، ان تمام میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر بھی موجود ہے۔ اس میں سب نے بیان کیا کہ جب ابو لہب مر گیا، یعنی ابو لہب سرکار علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، ایک لونڈی تھی، اس نے آ کر کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ ابو لہب مبارک ہو، آج تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں کہ سرکار پیدا ہوئے اپنے کلمے کی انگلی سے اس عورت کو جو ہے آزاد کر دیا، یعنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب مرنے کے بعد میں جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے خواب میں اسے برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ تو ابو لہب بولا کہ تم سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، یعنی کلمے کی انگلی سے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے پانی ملتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سرکار کی ولادت کی خوشی میں جب ابو لہب جیسے کٹر کافر نے وہ سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی سرکار کی خوشی منانے کا اسے یہ صلہ دیا کہ اس کلمے کی انگلی سے اسے پانی پلا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ جب ایک کافر پر اللہ کی اس قدر رحمت ہے کہ اپنے نبی کی خوشی میں اسے پانی دیتا ہے، تو پھر جو غلامان مصطفیٰ خوش ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سچی عقیدت کے ساتھ میں سرکار کی ولادت کے ذکر کو منائیں گے، سرکار کی پیدائش کو منائیں گے، تو اللہ پھر ان پر کتنا رحم اور کتنا فضل فرمائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو بہرحال سرکار علیہ السلام کے پیدائش کو منانا، ان کے تذکرے کرنا بالکل جائز ہے، اور یہی نہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو میلاد منایا جائے، بلکہ جب بھی سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوگا، جب بھی سرکار کے ولادت کے واقعات ہوں گے، تو وہ میلاد کہلائے گا۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے، جتنی دلیلیں تو نری ہیں لیکن ماننے والے کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ رب العزت جو ہے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس سے صاف ظاہر ہے کہ غلامان مصطفیٰ جو میلاد شریف مناتے ہیں وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی احسان رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سوال آتے تھے کہ جائز ہے ناجائز ہے، ہم بھی شک میں پڑھتے تھے، آج ہم نے ان حقوقوں کو دفع کر دیا، اور میں امید ہوں جو سامعین ہیں ان کو بھی آج یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ میلاد شریف حرام ناجائز منانا نہیں ہے، بلکہ یہ جائز منانا ہے، بلکہ یہ ہماری نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ہر دن لائیو پروگرام کیے جائیں گے، ہمارے ساتھ بنتے رہے، باقی والسلام۔